السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، صدق اللَّهُ العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے 5 ہجری یعنی ہجرت کے 5ویں سال جو واقعات رونما ہوئے، ان میں سے چند واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان میں سے ان واقعات میں سے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک غزوہ دومۃ الجندل، اور پھر دوسرا غزوہ بنو المصطلق، یا اسی کا دوسرا نام غزوہ مریسیع۔ اور اس غزوے سے واپسی کے دوران بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا کھو جانا، قافلے کا چلا جانا، اور پھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کا بی بی عائشہ کو لے کر آنا، اور یہودیوں کا آپ پر تہمت لگانا، پھر اللہ رب العزت کا آپ کی پاک دامنی میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک آیتوں کا نازل فرمانا، اور پھر اسی 5 ہجری کے ایک دوسرے سفر میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کھو جانا، اور پھر تیمم کی آیت کا اور تیمم کے حکم کا نازل ہونا۔ یہ تمام تر واقعات آپ کو پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب رہا اسی 5 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے ایک جنگ احزاب یا جنگ خندق بھی ہے۔ جنگ خندق، غزوہ خندق، اصطلاحی نام غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ غزوہ یعنی آپ اردو میں جنگ کہہ سکتے ہیں، تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہ دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب یہ دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ غزوہ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں جو ہے مدینے کے اطراف جو ہے خندق کھودی گئی تھی، تو لہذا اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام دشمنان اسلام کی جماعت، احزاب کہتے ہیں جماعتوں کو، متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوئی تھی، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس غزوے کی وجہ کیا ہے؟ اس غزوے کی وجہ، اس کا سبب پیچھے ہے۔ یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں مدینہ میں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، سرکار نے ان سے کچھ معاہدے فرمائے تھے۔ ان میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں اور ان قبیلوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یہ آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے،
اگر کوئی باہر والا حملہ کرتا ہے تو یہ سب مل کر کیا کریں گے؟ باہر والے سے جنگ کریں گے۔ یہ ایک معاہدوں میں سے ایک معاہدہ تھا۔ تو لہذا 4 ہجری میں ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قتل کے معاملے کے تصفیے کے لیے بنو نذیر کی، جو قبیلہ بنو نذیر تھا، اس کی بستیوں میں گئے۔ یہ بستیاں مدینہ کے اطراف میں آباد تھی، مطلب کہ آس پاس اطراف میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصفیے کے لیے ان کی بستیوں کو گئے۔ تو اس قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا، جس کا نام حوی بن اخطب تھا، حوی بن اخطب اس کا نام تھا، اس سردار نے کہا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس آ رہے ہیں، لہذا ان کے قتل کا نعوذ باللہ بہترین موقع ہے، لہذا ان کو قتل کر دو۔ سرکار ایک قتل کے تصفیے کے لیے آ رہے تھے، تو ایک تصفیے کے لیے سرکار آ رہے تھے۔ تو بنو نذیر اور مسلمانوں کے درمیان امن کا معاہدہ تھا، دوستی کا معاہدہ تھا، لیکن ان بدبختوں نے، کیونکہ یہ یہودی جو ہوتے ہیں فطرتاً شر پسند ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب یافتہ قوم ہے، یہ اور بدترین قوم ہے، جھگڑا اور فساد ان کی فطرت اور سرشت میں ہوتا ہے۔ تو یہ امن کا پاس و لحاظ رکھنا، امن، معاہدہ، عہد، دین، ایمان، یہ سب ان کے پاس کوئی معنی جو ہے نا نہیں رکھتا۔ ان کے پاس انسانیت جو ہے نا، ظلم وغیرہ وغیرہ، بے وفائی، یہ سب ان کے پاس کوئی معنی، یہ چیزیں، یہ اخلاقیات کا اعتبار ان کے پاس وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ تو لہذا امن کے معاہدے کے باوجود بھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور انہوں نے سرکار جب تشریف لائے، وہ تصفیے کے سلسلے میں ان کی بستی میں سرکار تشریف لے گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آہ و بھگت اور بڑی عزت اکرام انہوں نے کیا، اور ایک گھر کی دیوار کے جو ہے نا سائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے مقام بنایا گیا، اور ایک آدمی کو اوپر رکھا گیا جو ہے نا، اور اس سے کہا گیا کہ جب سرکار یہاں پر آ کر بیٹھے تو ایک بڑا وزنی پتھر سرکار کے اوپر ڈال دے، اس طرح سرکار جو ہے نا نعوذ باللہ قتل ہو جائیں گے اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب سرکار تشریف لے گئے اور انہوں نے سرکار کو اس دیوار کے نیچے اس مقام پر بٹھایا، تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وہی سرکار کو بتلا دیا، پورا پلان سب بتا دیا۔ تو سرکار وہاں سے، سرکار کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، کچھ صحابہ، تو سرکار وہاں سے اٹھ کر سیدھا مدینہ منورہ کو تشریف لائے۔ تصفیہ وصفیہ نہیں ہوا، جو ہی سرکار کو بذریعہ وہی بتلا دیا گیا آپ کی تعلق سے جو سازش کی گئی ہے، سرکار فوراً مدینہ کو تشریف لائے، لا کر جو ہے نا یہودیوں کو بھیجا، خط دے کر بھیجا، 10 دن میں اب تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے امن کا، تمہارے اور ہمارے درمیان دوستی کا معاہدہ تھا، تو تم نے میرے قتل کی سازش کی کر کے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہٰذا تمہیں 10 دن کا وقت دیا جاتا ہے، مدینے سے جلا وطن ہو جاؤ، مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ اس کے بعد تمہاری گردن مار دی جائے گی، اس کے ذمہ دار تم ہی ہوگے۔ 10 دن کا وقت دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا بڑے مضبوط تھے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا گیا تو وہ مسلمانوں سے زیادہ مضبوط تھے، ان کے گھر بھی قلعوں کی طرح تھے، مضبوط گھر بھی مضبوط تھے، ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے، مارکیٹ پہ بھی ان کا قبضہ تھا، مالی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے، اور جنگجو بھی ان کے پاس جو ہے نا ایک اچھی خاصی مقدار میں تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو ہے نا ان کو ایسا جلا وطنی کا موقع آئے گا اور ایسے گھر خالی کرنا جو ہے نا پڑے گا۔ تو ان کے قلعوں پر، ان کے ہتھیار پر جو ہے نا انہیں بہت بھروسہ تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے کیا کر لیں گے، جو مسلمانوں کی شکل میں ان کے پاس آ رہا ہے اس سے کیا کر لیں گے، بچا لیں گے۔ وہ ایسا سمجھے۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد، یعنی وہ ایک جنگجو بھی لوگ تھے وہ لوگ، اور جنگی سامان کے ساتھ پورے تیار بھی تھے۔ پہلے تو وہ لوگ مضبوط تھے، دوسرا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے ان کو جا کر کہا کہ تمہیں نکلنے کی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے، ہم 2000 جنگجو سپاہیوں سے تمہاری مدد مسلمانوں کے خلاف میں کریں گے۔ تو وہ بدبخت اس کے باتوں کے جھانسے میں آ گئے، اور انہوں نے سرکار کو خط لکھا کہ آپ سے جو بن سکتا ہے کر لیں، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے، اور ان کی جو بستیاں، ان کے جو گھر وہ قلعے تھے، سرکار نے کیا کر دیا، ان کا محاصرہ کر لیا، ان کا گھیراؤ کر لیا، اور وہاں کھجور کے درخت تھے،
جن میں چھپ کر حملہ کرنے کا اندیشہ تھا یہودیوں کے، تو ان درختوں کو بھی کاٹنے کا جو ہے نا حکم سرکار نے دیا، اور ان کے خلوں میں جو کھانا اناج وغیرہ جاتا تھا وہ رسد کو بھی کیا کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اس طرح محاصرہ، وہ جو عبداللہ بن ابی جو مدد کرتا ہوں بولا تھا ان کی، وہ بھی کیا ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ تو محاصرہ تقریباً 15 دن مسلمانوں کا جو ہے نا محاصرہ رہا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا بیزار آ گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب اور خوف کیا کر دیا، ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کر دیا، رعب کو ڈال دیا، اور وہ کمپرومائز پر اور صلح پر جو ہے نا راضی ہو گئے۔ اور انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک گزارش یہ کی کہ جو ہے نا ہم چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ہمارے اونٹوں پر جتنا سامان ہو سکے ہم لے کر چلے جائیں، یہ اجازت دیجیے۔ تو لہذا سرکار نے اپنی شان رحمت کے حساب سے آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تمہارے اونٹوں پر جتنا سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو تقریباً 600 اونٹوں پر انہوں نے جو ہے نا اپنا جو بھی ساز و سامان تھا وہ لاد دیا، یہاں تک کہ گھروں کی قیمتی لکڑیاں، شیشم وغیرہ کی جو قیمتی لکڑیاں ہوتی ہیں، لکڑیاں بھی اونٹوں پر ڈال کر کیا کرے، چھت میں لکڑیاں تھیں تو چھت توڑ کر، گھروں کے دروازے کھڑکیاں دیواریں توڑ کر، کھڑکیاں دروازے کر کے جو ہے نا لے کر بھی کیا کرے، وہ اونٹوں پر سوار ڈال کر کیا کرے، وہ لے کر گاتے ہوئے بجاتے ہوئے کیا کرے، مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ نکل کر بعض خیبر میں چلے گئے، بعض ملک شام میں چلے گئے، بعض عزروات نامی ایک مقام ہے وہاں پر چلے گئے۔ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ عزروات یہ وہ مقام ہے جہاں میدان حشر قائم ہوگا، اور جو ہے نا اریحہ ایک مقام ہے، مختلف مقامات پر کیا ہو گئے، وہ بڑھ گئے۔ لیکن ہوئی بن اخطب جو سردار تھا ان کا، اس کے دل میں بدلے کی، مسلمانوں سے انتقام کی آگ جو ہے نا بھڑک رہی تھی۔ اس نے اور چند لوگ مل کر مکہ مکرمہ کو گئے، اور چونکہ قریش جو ہے پہلے سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دشمن جو ہے نا دشمنی مسلمانوں سے تھی ان کی، تو لہذا انہوں نے قریش کو جو ہے نا، ہوئی بن اخطب قریش سے مل کر ان کو کیا کر دیا، بھڑکا دیا۔ اور جو ہے نا کنانہ بن ربیعہ نامی ایک بدبخت، وہ کیا کیا، مکہ کے اطراف میں وہ قبیلہ غطفان آباد تھا، ان لوگوں کے پاس گیا، جا کر ان کو لالچ دیا کہ دیکھو خیبر یہودیوں کا ایک علاقہ تھا، تو آگے اس کا بیان تفصیل آئے گی، تو فتح خیبر کے موقع پر تو جو ہے نا یہودیوں کا ایک علاقہ تھا خیبر، یہ کنانہ بن ربیع نے جا کر قبیلہ غطفان کے لوگوں کو لالچ دی کہ خیبر کے جتنے بھی کھجور کے باغات ہیں، اس کے جتنے بھی کھجور نکلیں گے، سالانہ آدھا حصہ تم لوگوں کو دیا جائے گا، اب مسلمانوں کے لیے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو اس طرح وہ کفار قریش بھی، قبیلہ غطفان کے لوگ بھی، یہ تقریباً 10,000 کا لشکر، ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کی سرکردگی میں، ان کی کمانڈنگ میں مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے نکل پڑا۔ یہ تو بنو نذیر، یہ قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ان کو باہر کر دیا گیا تھا۔ مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ بھی یہودیوں کا تھا، ان سے بھی مسلمانوں کا امن کا معاہدہ تھا۔ تو وہ قبیلہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اسد۔ کعب بن اسد قبیلہ بنو قریظہ کا سردار کا نام، اور قبیلہ بنو نذیر جن کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا، ان کے سردار کا نام تھا ہوئی بن اخطب۔ وہ 10,000 کا لشکر تیار کر کے مکے سے لایا، اور لا کر احد کا جو پہاڑ ہے مدینے سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور پر، وہاں پر وہ لشکر پڑاؤ کیا۔ اور وہ جو ہوئی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، جس کو باہر کر دیا گیا تھا، وہ مدینے میں جو موجود قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے سردار سے کعب بن اسد سے مل کر اس سے کہا کہ تم بھی ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو۔ تو کعب بن اسد نے شروع میں جو ہے نا انکار کر دیا، میں مسلمانوں سے ہمارا امن کا معاہدہ ہے، نہیں کر سکتے۔ تو اس نے جو ہے نا اس کو کہا میں 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہوں، لہذا اب مسلمانوں کو جڑ پیڑ سے ختم کرنا ہے، اس کے بعد مسلمان رہیں گے ہی نہیں تو پھر تمہارے سے کیا بدلہ لیں گے۔ تو بہرحال اس کو ایسا ویسا مجبور کر کے قبیلہ بنو قریظہ جو مدینے میں جو ہے نا کہ بالکل قریب میں تھا، ان کو بھی کیا کر لیا، اس نے اس کو بھی راضی کر لیا، کون، ہوئی بن اخطب۔ اس طرح باہر 10,000 کا دشمن ہے، اندر بھی بنو قریظہ دشمن، اندر باہر دو طرف بھی جو ہے نا دشمن ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان سے جنگ کس انداز میں لڑی جائے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، فارس کے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، مدینے کے اطراف خندقیں کھودی جائیں گی، گڑھے کھودے جائیں،
گڑھے کھود کر ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ طریقہ جو جنگ کا تھا یہ عرب کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے نا یہ فارس کے لوگوں کا طریقہ جو مشرک تھے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے جنگ کے طریقے میں، جہاد میں غیروں کا طریقہ بھی اگر مصلحت اور موقع سمجھے، مناسب سمجھے تو اپنا سکتے ہیں۔ تو سرکار نے ایک لکیر ماری مدینے کے اطراف، جہاں جہاں خندق کھود دی ہے لکیر ماری۔ اور یہ جنگ خندق اور احزاب کا موقع جو تھا اس وقت ایسا تھا، مسلمانوں کی مالی حالت بہت جو ہے نا وہ تھی، بہت کمتر تھی۔ مسلمان 3 دن بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، اور سردی کا موسم ایسا تھا کہ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ویسے وقت میں کفار جو ہے نا مسلمانوں پر حملے کے لیے آ کر احد کے میدان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو سرکار نے خندق کھودنے کا حکم دیا کہ مشورے پر، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سرکار نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور سرکار نے خود جگہ بتلائی، ایک لکیر مار دی کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے، اور 10 آدمیوں کو 10 گز زمین کھودنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا، ذمہ داری دی گئی۔ اور یہ خندق کھودنے کا کام تقریباً 6 دن تک جاری رہا، 6 دن تک جو ہے نا جاری رہا، 6 دن تک خندق کھودنے کا کام جاری رہا۔ مسلمان بھوک و پیاس کے عالم میں خندق کھود رہے تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ شامل تھے۔ آپ بھی مٹی اٹھا کر جو ہے نا خندق میں مٹی اٹھا کر جو ہے نا لے جا رہے تھے۔ جب خندق کھودنے کی بات آئی تو سرکار نے یہ کہا، بسم اللہ وبہ بدأنا لو عبدنا غیرہ لشقینا۔ سرکار نے یہ جملہ کہا، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے تو ہم بد نصیب ہوتے۔ یہ کہہ کر سرکار نے پھوڑا مارا، اور صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا جذبات میں اشعار کہتے جا رہے تھے، اور سرکار اس کا جواب دیتے جا رہے تھے، کہ جو ہے نا صحابہ نے کہا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر، زندگی کے آخری لمحے تک جہاد کرنے کی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو انصار کے اس جذبے کو، صحابہ کے اس جذبے کو دیکھ کر سرکار نے جواب میں فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فبارک الانصار والمہاجرہ۔ بعض میں کہا فغفر الانصار، فرحم الانصار کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اے اللہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ پھر سرکار یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، لولا ہدانا اللہ مہتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا فانزلا السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ یہ سرکار اشعار پڑھتے جا رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ نماز پڑھتے نہ صدقہ دیتے، لہذا ہم پر سکون نازل فرما، ہمارے دلوں پر سکون نازل فرما، اور جب دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں جو ہے نا ثابت قدمی نصیب فرما۔ تو یہ سرکار، بہرحال یہ اشعار چلتے جا رہے تھے، خندق کھودی جاتی رہی تھی۔ درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے کہیں کمر نہ جھک جائے، پتھر پیٹ کو باندھے ہوئے تھے۔ تو بھوک کی شکایت کے طور پر صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حاضر ہو کر جو ہے نا اپنا لباس اٹھا کر، کرتا اٹھا کر بتایا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے جو ہے نا پیٹوں کو پتھر باندھ دیا ہے۔ تو سرکار نے جب اپنی خمیس مبارک اٹھائی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اس فقر و فاقے کے عالم میں مسلمان خندق کھود رہے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی بہت زیادہ فکر تھی، بہت زیادہ آپ کا دل تکلیف اور غم محسوس کر رہا تھا۔ تو وہ رہ نہ سکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آثار دیکھ کر رہ نہ سکے، گھر کو گئے، دیکھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا ایک بکری کا بچہ تھا، اور 1 سا جو تھی۔ جو ایک دانہ ہوتا ہے جو گیہوں کی طرح ہوتا ہے، تو جو سے مراد جواری نہیں جس کو ہم کہتے ہیں، تو جو ایک الگ دانہ ہوتا ہے، تو وہ 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو لہذا وہ گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا، اہلیہ سے کہا کہ جو ہے نا یہ جو پیس کر آٹا بنا کر آٹا گوندھ دو، میں سرکار کو دعوت کے لیے دینے جا رہا ہوں۔ آئے، آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ، جو ہے نا میرے پاس آپ کی اور چند صحابہ کی دعوت ہے۔ خندق کھودنے کے دوران کا واقعہ ہے، آپ کی اور چند صحابہ کی میرے پاس کیا ہے معلوم ہے، جو ہے نا دعوت ہے۔ چونکہ وہ ایک بکری کا بچہ تھا، 1.5 کلو آٹا تھا، اس میں چند صحابہ ہی کھا سکتے تھے۔
تو سرکار نے اعلان فرما دیا تمام صحابہ میں کہ آؤ آج جابر کے پاس دعوت ہے. اور جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی اہلیہ سے کہنا کہ جو ہانڈی میں سالن پکا ہوا ہے اس کو نہ کھولے، اور جو آٹا گوندا ہوا ہے میرے آنے کے بعد وہ روٹیاں پکانا شروع کرے اور ہانڈی کھولے. سرکار جب تشریف لائے تو اپنا لعاب مبارک آٹے میں شامل فرمایا، شوربے میں شامل فرمایا، اور فرمایا کہ بس اس کو کھولو مت، دیتے چلے جاؤ. تو روٹیاں پکتی گئیں، شوربہ نکال دیا گیا، لوگ کھاتے رہے. 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کھایا. پھر بعد میں آٹا ویسے ہی رہا، شوربہ ویسے ہی رہا، پھر دوسروں میں بھی تقسیم کر دیا گیا. بہرحال یہ خندق کے دوران یہ معاملات ہوئے، خندق کھودی گئی، اور صحابہ سرکار 3000 صحابہ کو لے کر سلا نامی ایک پہاڑ کے پاس جو ہے نا آپ وہاں اپنا پڑاؤ آپ نے ڈال دیا. اس کے بعد جب وہ احد کے پاس جو 10,000 کا لشکر تھا، اور دشمن اندر سے بنو قریظہ اندر کے دشمن تھے، وہ باہر کا دشمنوں کا لشکر 10,000 تھا، تو جب وہ مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے سے ہی خندقیں کھودی ہوئی ہیں. چونکہ یہ عرب کا طریقہ نہیں تھا خندقیں کھود کر جنگ کرنا، تو جو ہے نا انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو ہمارا طریقہ کار جنگ کا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کیا کر لیا، مدینے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اندر نہیں آ سکتے تھے چونکہ خندق تھی. تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، کوئی جنگ آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوئی. ایک دوسرے آپس میں ایک دو طرف سے جو ہے نا ادھر سے تیریں چل رہی تھیں، صرف تیروں سے جنگ ہو رہی تھی، لیکن آمنا سامنا جنگ تلوار کی جنگ جو ہے نا نہیں ہو رہی تھی. 2 ہفتے گزر گئے، کوئی بھی نتیجہ اور رزلٹ نہیں نکالا، اور آمنے سامنے کی جنگ شروع جو ہے نا نہیں ہوئی. ایک دن جو ہے نا کفار نے موقع پا کر خندق کا ایک طرف چھوٹی تھی، چھلانگ لگا کر 5-6 کفار کیا ہے اندر آئے. ان میں سے ایک خندق کے گڑھے میں گر کر مر گیا. اندر آئے تو اندر آنے کے بعد 3 جو ہے نا کفار قتل کر دیے گئے، باقی 3 کیا کرے معلوم ہے، تقریباً 6 آئے تھے، ایک تو گر کے مر گیا، دو کو مسلمانوں نے مار دیا، اور ایک جو ہے نا 3 باقی کے جو ہے نا بھاگ گئے. اور وہ تیر اندازی کے دوران سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نا تیر لگی تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت مت عطا فرما جب تک کہ اگر تو نے اے اللہ اگر تو مسلمانوں کی کفار سے اور آگے جنگ باقی ہے تو لہذا مجھے اس وقت تک موت مت عطا فرما جب تک کہ کفار کے ان لوگوں کے آخری آدمی کو قتل نہ کر دوں، ان سے جنگ نہ کروں جنہوں نے تیرے محبوب رسول کو ان کے گھر سے نکالا، ان پر ظلم و زیادتی کی. میری پسندیدہ، میری آخری خواہش یہی ہے کہ ان کے آخری آدمی سے جنگ کرنے تک مجھے موت عطا مت فرما. یا اگر تو نے آگے اور کفار سے جنگ کا اگر تیرا ارادہ ہے، مسلمان کفار سے جنگ کرے، اگر یہ تیری تقدیر تیرا فیصلہ ہے تو کفار جب تک جنہوں نے سرکار کو اپنے گھر سے مکے سے نکالا، ان پر ظلم کیا، ان سے آخری جنگ جب تک نہ ہو اس وقت تک مجھے میری زندگی مت لے، کیونکہ ان سے لڑنا، سرکار کے دشمنوں سے جنگ کرنا یہ میری بہت پسندیدہ میری خواہش، میری جو ہے نا عزیز، ہر دل عزیز میری یہ خواہش ہے، میری بہت جو ہے نا بہت اہم خواہش ہے. نہیں، اگر کفار سے جنگ ختم ہو چکی ہے تو جب تک بنو قریظہ جو مدینے میں رہ کر جنہوں نے سرکار کو دھوکہ دیا ہے، جب تک ان کی رسوائی کا سامنا نہ دیکھ لو میں، اس وقت تک مجھے موت عطا مت فرما. یہ دعا کی تھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہرحال 15 دن کا تک کچھ بھی نہیں ہوا. آخر میں جب یہ کفار جو پھلان کر آئے، اس دن جو ہے نا بہت جنگ ذرا چلی، ایک دن جنگ چلی. اس ایک دن میں وہ جنگ کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4 نمازیں قضا ہو گئی اسی جنگ میں. تو لہذا بہرحال تقریباً محاصرہ 15 دن سے بڑھتا چلا گیا. تو چونکہ مسلمانوں کا حال بہت برا تھا، مطلب مالی اعتبار سے بھوکے فقر و فاقہ چل رہا تھا، سرکار نے ازراہ شفقت کے مسلمانوں کی تکلیف کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال فرماتے ہوئے، سرکار کا ارادہ ہوا کہ آگے 10,000 کے لشکر میں ایک قبیلہ غطفان جو تھا، ان کو جو ہے نا مدینے کی کھجوروں کی آمدنی میں سے 1/3، یعنی کسی بھی چیز کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ جو ہوتا ہے اس کو 1/3 کہتے ہیں، 1/3 مدینہ کے کھجور ان کو دے کر ان کا کیا کر لیں، ان سے جنگ بندی کا یعنی امن کا معاہدہ کر لیں گے. چونکہ وہ قبیلہ اگر ہٹ گیا تو پھر وہ جو 10,000 کا لشکر ہے وہ اس کو قبیلے کو اپنی طرف کر لیں گے،
تو پھر ان کے درمیان اتحاد جو ہے نا ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ کیا کر دیں گے، محاصرہ ختم کر دیں گے۔ تو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے سرکار کو خیال آیا کہ قبیلہ غطفان کے لوگوں سے مدینے کے کھجوروں کی 1/3 جو ہے نا دے کر ان سے کیا کر لیا جائے، معاہدہ کر لیا جائے، ان کو جنگ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ خیال سرکار کو آیا تو سرکار نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کو تیر لگی تھی، جنہوں نے دعا کی تھی اللہ سے جو ہے نا زندگی کی، تو وہ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر سرکار نے مشورہ کیا، میرا ایسا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے کھجوروں کی 1/3 حصہ غطفان کو دے کر انہیں اپنی طرف کر لوں اور ان کی طاقت کو توڑ دوں۔ تو لہذا دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم آمنا صدقنا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہیں اگر آپ ہمارا خیال کرتے ہوئے ازراہ شفقت و محبت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تیر لگی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں حالت کفر میں جب یہ ہم کو دیکھتے تو کانپنے لگ جاتے، حالت کفر میں بھی یہ ہم سے ڈرا کرتے تھے، ان کی ہمتیں ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ان کی ہمت نہیں تھی۔ اب تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اب تو ان سے معاہدہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے، جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اگر آپ ہمارا خیال کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں معاہدے کا، تو ہرگز مت کیجیے معاہدہ، دیکھیں گے وہ کیا کر سکتے ہیں کریں۔ ارے حالت کفر میں جو ہم کو دیکھ کر تھرایا کرتے، تو اب تو ہمارے پاس ایمان کی دولت، ایمان کی طاقت ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر جو ہے نا طاقت و قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بزدل ہے، مومن ہے، تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے، اسی دوران جس قبیلے سے سرکار معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، قبیلہ غطفان، اس میں ایک صاحب تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے قبیلے کے سامنے اپنا اظہار نہیں کیا تھا، ایک مالدار آدمی تھے۔ وہ سرکار کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو وہ قریش کے درمیان اور یہاں جو مدینے میں جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، جو آپس میں معاہدہ کیے ہوئے، ان کو توڑنے کا میں کام انجام دے سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھے تم کرو۔ تو انہوں نے قریش جو سامنے 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ان کے اور ان کے درمیان کیا کر دی، پھوٹ، بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد صحابہ نے آ کر جو ہے نا سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محاصرہ طویل ہو چکا ہے، مسلمانوں کی حالت بڑی نازک ہے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے جو ہے نا، عورت کہتے ہیں ایسی چیز جس کے ظاہر ہونے کو انسان پسند نہیں کرتا، نہیں شرم، ہماری شرموں کی، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں دشمن کے خوف سے ہمیں امن عطا فرما۔ سرکار نے یہ دعا فرمائی۔ ادھر دعا فرمانا تھا، اللہ رب العزت کی کرنی یہ ہوئی کہ پہلے تو پھوٹ پڑ چکی تھی سامنے والوں میں، اور بنو قریظہ جو مدینے کا، وہاں پھوٹ پڑ چکی تھی، اور دوسرا 10,000 کے لشکر کو کھانا کھلانا معمولی بات نہیں تھی۔ تقریباً 20 دن کا عرصہ محاصرے کو گزر چکا، 1 مہینہ ہو چکا تھا ان لوگوں کے آئے ہوئے، محاصرے کے دن تو 20 تھے، 20 دن ہو چکے تھے، ان لوگوں کے آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اب وہاں لشکر کو کھانا کھلانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اتنے دن کا محاصرہ ہوگا وہاں ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، اب کھانے کے بھی لالے وہاں پڑ رہے تھے، ادھر پھر یہ بنو قریظہ اور قریش کا تعلق وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، ادھر سے بھی کوئی مدد کی امید جو ہے نا نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اللہ رب سرکار کی دعا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ایک تیز آندھی کو جو ہے نا بھیجا، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے ڈیرے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، اور ان کی آنکھوں میں دھول بھر گئی، اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بغیر کسی جنگ کے جو ہے نا فتح و کامرانی جو ہے نصیب فرمائی، اور جو ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ کفار کے اس جنگ میں جو ہے نا 3 لوگ قتل کیے گئے،
ایک بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سوائے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی ہوئے تھے ان کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 6 مسلمان اس میں شہید ہو گئے، تیر اندازی جو ہوئی تھی دونوں طرف سے اس میں شہید ہو گئے۔ بہرحال 20 دن کے محاصرے کے بعد کفار جو ہے نا آندھی کے لپیٹ میں آ کر بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ اس طرح بغیر کسی اس کے مسلمانوں کو یہ جنگ خندق یا احزاب جس کو کہتے ہیں ان میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سرکار وہاں جہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں سے لوٹے، آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ نے ہتھیار کھول دیا تو جبریل امین سواری پر سوار ہو کر آئے، آ کر کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار کھول دیا، اللہ کا حکم ہے کہ جن بنو قریظہ کے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا اب ان سے جنگ کرنے کا وقت ہے، جو مدینے کے اندر تھے جن کا سردار کعب بن اسد تھا۔ تو لہذا سرکار نے جو ہے نا اللہ کے حکم پر بنو قریظہ کو جو ہے نا کہ پر فوج کشی کرنے کے لیے جب تشریف، مدینے سے کچھ فاصلے پر ان کے گھر تھے، ان کے مکانات تھے، وہ بھی خلا نما گھر تھے ان کے، تو لہذا جب سرکار ان کی طرف بڑھے تو وہ بدبخت چاہیے یہ تھا کہ معاہدہ انہوں نے توڑا تھا اور دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ایک تو معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، دوسرا باہر والا حملہ کرے گا تو مسلمانوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس طرح انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو لہذا سرکار جب تشریف لے گئے ان کے بستیوں کی طرف تو ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے، نادم ہونے کے بجائے ان لوگوں نے سرکار کو گالیاں دی اور اپنے گھروں میں گھس کر وہاں سے تیر اور پتھر مارنے مسلمانوں پر مارنے جو ہے نا لگے۔ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، 25 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور آگے سے باہر سے سب آنا جانا بند کر دیا۔ آخر میں تنگ وہ لوگ آ گئے، ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے لوگوں کو بلایا، فوجیوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاؤ۔ تو سب نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس نے دوسری پیشکش یہ کی کہ دیکھو تم اپنے عورتوں کو اور بچوں کو ختم کر دو، کیونکہ وہ رہیں گے تو جنگ میں کمزوری کا سبب بنیں گے، عورتوں اور بچوں کو ختم کر دو اور بے ساختہ جو ہے نا جنگ لڑو، مرنے اور مارنے کی قسم کھا کر جو ہے نا جنگ لڑو، کیونکہ تمہارے پیچھے جب عورتیں اور بچے ہی نہیں رہیں گے تو فکر نہیں رہیں گی۔ اس طرح عورتوں اور بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر جو ہے نا جنگ لڑو، بعد میں تمہیں عورتیں بھی مل جائیں گی، بچے بھی مل جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کے بعد زندگی کا کیا مزہ ہے، ہم تیری اس رائے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے ہفتے کے دن ہمارا متبرک دن ہے، ہفتے کا دن ہمارا متبرک دن ہے، تو مسلمان ہمارے متبرک دن کا لحاظ کرتے ہوئے ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم موقع کا فائدہ اٹھا کر رات کے وقت میں مسلمانوں پر چھاپا ماریں گے، مسلمانوں پر چھاپا ماریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ بات کو بھی پسند نہیں کرے، ہمارے اسلاف جو تھے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، وہ ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرے تو لہذا وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یہودیوں کے پیچھے ان کے اسلاف کو ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو جو ہے نا سور اور بندر کی شکل اختیار کر گئے اور 3 دن میں مر گئے پورے کے پورے۔ تو لہذا یہ پیچھے عذاب آیا ہے، تو اب اسی متبرک دن میں مسلمانوں پر حملے کی بات کر رہا ہے، کہیں عذاب میں ہم بھی جو ہے نا مسخ نہ ہو جائیں، مسخ کہتے ہیں صورتوں کا بدل جانا، لہذا اس کے لیے بھی وہ راضی، 3 چیزوں کے لیے بھی راضی نہیں ہوئے۔ کعب بن اسد نے اپنے فوجیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے 3 پیشکشیں کی تھی، 3 کو بھی انہوں نے منظور نہیں کیا، آخر میں وہ معاہدے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کے لیے منتخب کیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے جن کو تیر لگی تھی، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بنو قریظہ کی رسوائی دیکھنے تک مجھے زندہ رکھ، تو لہذا انہوں نے کہا کہ سعد جو فیصلہ کریں گے، سعد بن معاذ، ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی تھے، سرکار نے قریب میں ایک مقام ان کے لیے بنایا تھا، کہ جو ہے نا تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ تو لہذا وہ آنے کے بعد انہوں نے تورات کی روشنی میں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات تھی، تو تورات کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا بنو قریظہ کے حق میں کہ جو جنگجو، جو نوجوان ہیں جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچے اور عورتوں کو جو ہے نا وہ بنا دیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، باندی بنا لیا جائے، غلام بنا لیا جائے،
اور ان کے جو ہتھیار، ان کا جو مال دولت جو بھی ہے ہتھیار کی شکل میں ہو کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے حق میں تورات کے مطابق، انہی کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خندقیں کھودی گئی، دو دو چار چار بنو قریظہ کی یہودیوں کی گردنیں مار دی گئی اور ان میں اس کو ڈال دیا گیا۔ اس طرح 400 لوگوں کو جو جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، اور جو عورتیں اور بچے تھے انہیں نجد اور شام وغیرہ کے علاقے میں باندھی بنا کر بھیج دیا گیا۔ ان سے جو رقم حاصل ہوئی مسلمانوں نے جنگ کے لیے اس کا جو ہے نا اس کو تیاری، اس کے لیے جنگ کی مدد کے لیے اس کو وقف کر دیا، اور پھر ان کے جو ہتھیار جو آئے تھے وہ بھی مسلمانوں کی جنگ میں مددگار ثابت ہوئے، اور پھر جو مال غنیمت ان کا جو ساز و سامان آیا تھا مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح بنو قریظہ کا مدینے سے خاتمہ ہو گیا۔ تو مدینے کی حدیث شریف میں خاصیت ہے کہ المدینۃ تنفی الخبث کما ینفی القیر خبث الحدید۔ مدینے کی یہ خاصیت ہے کہ مدینہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ تو یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں تھے، ایک کو جلاوطن کر دیا گیا، ایک کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھا قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ۔ یہ 5 ہجری کے واقعات میں سے ہی جو ہے نا ایک اہم واقعات ہے۔ جو ہی آپ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ بنو قریظہ کی رسوائی دیکھنے کے بعد مجھے موت دے، تو لہذا جو ہی بنو قریظہ کی رسوائی ہو گئی فوراً ان کا جو زخم تھا اس سے خون جاری ہو گیا اور اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اسی 5ویں ہجری میں، صدی ہجری میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن جو ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے نکاح فرمایا اسی 5 ہجری میں۔ ان کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ یہ سرکار کی پھپھیری بہن، سرکار کے ایک غلام تھے جو زید جن کا نام تھا، زید جن کا نام تھا، یہ سرکار کے غلام بھی تھے، متبنہ بھی تھے۔ متبنہ کہتے ہیں پالکڑا بھی بول سکتے ہیں آپ، یا منہ بولا بیٹا، منہ بولا جو ہے نا بیٹا۔ تو منہ بولا بیٹا، عرب میں ایک ذہن تھا، ایک خیال تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ منہ بولا بیٹا اپنا کوئی رشتہ اس سے رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا، تو رشتہ دار نہیں ہے تو اس کی بیوی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور اپنی وراثت میں سے بھی اسے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، منہ بولا ہے، غیر ہے وہ۔ تو لہذا جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی پھپھیری بہن زینب بنت جحش کا نکاح فرمایا تھا، لیکن چونکہ وہ غلام تھے، یہ آزاد تھی، تو وہ ذہنی جو ہے نا تفاوت، جو فرق تھا وہ اس کی وجہ سے وہ دونوں کی زندگی میں انبن ہو گئی۔ آخر میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا کو طلاق دے دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے، ان کے سہارے کے لیے، اور عرب کی وہ بیہودہ سوچ کو کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 ہجری میں نکاح فرمایا۔ تو یہ تھے 5 ہجری کے اہم ترین واقعات جو آپ کے سامنے جو ہے نا عرض کیے گئے۔ یہ ہجرت کا 5واں سال تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان میں اے اللہ اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہے مولا، یا کوئی ناشائستہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو مولا اپنے فضل و کرم سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ سرکار کی زندگی کو، سیرت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، خبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔